अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इसके मुताबिक जब आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं और उसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई शॉर्ट कमिंग रह गई है या किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई है या कोई इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे थे वो आप नहीं दे पाए, तो इसके लिए आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो उसका पार्ट 1 जो है वो रिटर्न्स के हवाले से है। इसमें सेक्शन 114 रिटर्न ऑफ इनकम है और इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि कौन कौन लोग जो हैं जिनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इस तरह डिफरेंट प्रोविजंस हैं। इसी का सब सेक्शन 6 जो है वो डील करता है कि कैसे आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो जिसकी क्लैरिफिकेशन आप चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 114 114 सेक्शन का सब सेक्शन 6 है। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6A, any person who having furnished a return discovers any omission or wrong statement wherein may file revised return subject to the following conditions। यानी कि सब सेक्शन 6A के मुताबिक उसके हवाले से उसको छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो अपनी रिटर्न कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई हैं। अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि आपकी रिटर्न में कोई ओमिशन हुई है या रॉन्ग स्टेटमेंट हुई है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। और उसमें कंडीशंस जो हैं वो नंबर 1 ये है कि इट इज़ अकम्पनीड बाय द रिवाइज्ड अकाउंट्स। इसमें रिवाइज अकाउंट्स आप साथ अटैच करेंगे और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स एज द केस में बी, या रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर आप कंपनी हैं और आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करेंगे तो आप रिवाइज्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करेंगे साथ। और अगर आप कंपनी नहीं है और आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ रिवाइज्ड अकाउंट्स अपने अटैच करेंगे। इसमें प्रोवाइज़ो है प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में वेव दिस कंडीशन इफ़ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द फाइलिंग ऑफ द रिवाइज्ड अकाउंट्स और द ऑडिटेड अकाउंट्स इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ, अलबत्ता अगर कमिश्नर ये समझे कि इस टैक्स पेयर को रिवाइज्ड अकाउंट्स या रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है तो इस कंडीशन को वेव भी कर सकता है। ये पहली कंडीशन है कि अकाउंट्स अटैच करने हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि रीजंस फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द टैक्स पेयर आर फाइल्ड विद द रिटर्न। तो रीजंस क्या थी, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर रहे हैं, वो आपने लिखनी है और उसको साइन करके उसका PDF अटैच करना है साथ। और कंडीशन BA है इट इज़ अकम्पनीड बाय द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। और अगर कमिश्नर ने अप्रूवल दी है तो उस अप्रूवल का लेटर जो है उसकी PDF भी साथ आपने अटैच करनी है। और मैं नीचे चल के आपको इन 2 कंडीशंस जो लास्ट 2 कंडीशंस हैं इस हवाले से जो सब सेक्शन 6A है उसमें कुछ वेवर्स दी गई हैं वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन है C। ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज़ नॉट लेस देन एंड लॉस डिक्लेयर्ड इज़ नॉट मोर देन द इनकम और लॉस एज द केस में बी डिटरमाइंड बाई एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शंस 121, 122, 122A, 129, 132, 133 और 221। तो आपको यकीनन मालूम होगा कि जो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वही आपका असेसमेंट ऑर्डर होता है। तो आप जो रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं उसमें अगर आपकी
انکم زیادہ ہے پچھلی ریٹرن سے جس کو آپ ریوائز کر رہے ہیں، یا اس میں جو لاس آپ نے ڈکلیئر کیا تھا وہ لاس کم ہے، تو پھر آپ اپنی ریٹرن ریوائز کر سکتے ہیں. ایف بی آر کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پرووائڈیڈ دیٹ اف اینی آف دا ابو کنڈیشن از ناٹ سیٹسفائڈ the return furnished shall be treated as an invalid return and if it had not been furnished. اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی، جو اوپر میں نے 4 کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں، تو یہ ریٹرن انویلڈ ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ کبھی فائل ہی نہیں کی آپ نے. Provided further that the condition specified in BA shall not apply if revised return is filed within 60 days of the filing of the return. تو میں نے اوپر آپ سے ذکر کیا تھا کہ ریویژن میں کمشنر کی اپروول، BA میں کمشنر کی اپروول تھی. یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں، اٹ از accompanied by the approval of the commissioner. اگر آپ نے ودن 60 days اس کو ریوائز کیا ہے تو اب کمشنر کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. Provided also that where the commissioner has not made any order of approval in writing for revision of the return before the expiration of 60 days from the date when the revision of return was sought, the approval required under under clause BA shall be deemed to have been granted by the commissioner and conditions specified in BA shall not apply. اگر آپ نے ریویژن کے لیے اپلائی کیا ہے اور کمشنر کی اپروول 60 دن کے اندر نہیں آئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ کمشنر کی اپروول ہو گئی ہے اور آپ اپنی ریٹرن کو ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پرووائڈیڈ آلسو دیٹ کنڈیشن اسپیسیفائڈ ان کلاز BA shall not apply and approval required thereunder shall be deemed to have been granted by the commissioner. That the condition specified in BA، اب BA میں کیا تھا کہ approval of the commissioner، اور یہ پرووائزو یہ کہتا ہے کہ BA میں جو کنڈیشن ہے کہ اپروول آف دا کمشنر آپ نے لینی ہے، وہ نہیں، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کمشنر نے دے دی ہے if کس صورت میں. نمبر 1، Commissioner has not made an order of approval in writing for revision of return before the expiration of 60 days from the date when the revision of return was sought. جس ڈیٹ کو آپ نے ریویژن کی اپلیکیشن دی ہے اپروول کے لیے، اس میں اگر اس نے 60 دنوں میں اپنا آرڈر نہیں دیا تو یہ سمجھا جائے کہ اپروول ہو گئی ہے، کمشنر نے آپ کو اپروول دے دی ہے، جیسے میں نے اوپر آپ سے ڈسکس کیا تھا. اسی طرح اس کی سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیکسیبل انکم ڈکلیئرڈ از مور دین اور لاس ڈکلیئرڈ از لیس دین دا انکم اور لاس ایز دا کیس میں بی ڈٹرمنڈ انڈر سیکشن 120. تو آپ نے جو لاس ڈکلیئر کیا تھا وہ ریوائز ریٹرن میں کم ہو گیا ہے، یا جو آپ نے پروفٹ ڈکلیئر کیا تھا وہ پروفٹ جو پچھلی ریٹرن ہے اس سے زیادہ ہے، تو ان سچ کیس بھی کمشنر کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں کہتا ہے پرووائڈیڈ آلسو دیٹ دا کمشنر شیل گرانٹ اپروول ان کیس آف بونافائڈ اومیشن آن رانگ اسٹیٹمنٹ. اس میں انہوں نے ایک اور کنڈیشن، ایک اور پرووائزو یہ دی ہے کہ اگر بونافائڈ اومیشن ہوئی ہے، کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کی بلکہ ہو گئی ہے آپ سے غلطی اور رانگ اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے، تو کمشنر پھر بھی اپروول دے گا. کمشنر کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ اپروول دے. ٹھیک ہے. تو 6A کہتے ہیں if a taxpayer files a revised return voluntarily along with the deposit of the amount of tax short paid or amount of the tax sought to be evaded along with the default surcharge whenever it comes to his notice before receipt of notice under section 177 or subsection 9 of section 122, no penalty shall be recovered from him. اگر آپ نے کوئی ٹیکس جو پیبل بنتا تھا، جب بھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ شارٹ پیڈ ہے تو وہ آپ پے کر دیتے ہیں اور اپنی ریوائز ریٹرن فائل کر دیتے ہیں بیفور دا نوٹس. سیکشن 177
یا 120 سیکشن 122 کا سب سیکشن 9 اس کے تحت آپ کو کوئی نوٹس آیا، اس سے پہلے اگر آپ نے جو ٹیکس بنتا تھا وہ پے کر دیا along with the ڈیفالٹ سرچارج، جو اس کے اوپر ڈیفالٹ سرچارج تھا وہ بھی اور ٹیکس بھی آپ نے پے کر دیا، تو پھر پینلٹی نہیں پڑے گی اس ٹیکس پیئر کے اوپر۔ اس میں ایک پرووائزو ہے، بلکہ کپل آف پرووائزوز ہیں۔ provided that in case the taxpayer deposits the amount of tax as pointed out by the commissioner during the audit or before the issuance of notice under subsection 9 of section 122, he shall deposit the amount of tax sought to be evaded, the default surcharge and 25% of the penalties leviable under the ordinance along with the revised return۔ اب اس میں پرووائزو میں یہ کہتا ہے کہ اگر ٹیکس پیئر نے جو کمشنر نے اگر وہ کہا ہے کہ جی آپ نے فلاں والا ٹیکس آپ نے پے نہیں کیا آڈٹ کے دوران، یا نوٹس سے پہلے سیکشن 122(9) کے نوٹس سے پہلے، ہی شیل ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف ٹیکس ساٹ ٹو بی اویڈڈ، جتنا ٹیکس وہ سمجھتا ہے کہ یہ کم پے ہوا ہے یا کمشنر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ ٹیکس پے کرے گا along with دا ڈیفالٹ سرچارج بھی پے کرے گا، اور 25% پینلٹیز، جو اس میں پینلٹیز لگتی ہیں اس ٹیکس لاء کے مطابق، اس کا 25% پے کرے گا اپنی ریوائز ریٹرن کے ساتھ۔ نیکسٹ پرووائزو یہ ہے کہ provided further that in case the taxpayer revises the return after the issuance of a show cause notice under subsection 9 of section 122، اگر سیکشن 122 سب سیکشن 9 کے نوٹس کے بعد وہ اپنی ریٹرن ریوائز کرتا ہے، ہی شیل ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف ٹیکس ساٹ ٹو بی اویڈڈ، وہ اپنا ٹیکس جتنا بھی شارٹ پیڈ ہے وہ ٹیکس پے کرے گا، ڈیفالٹ سرچارج بھی وہ پے کرے گا، اور 50% آف دا لیویبل پینلٹیز، اور جو پینلٹیز بنتی ہیں ایز پر دا انکم ٹیکس آرڈیننس اس کا 50% وہ ساتھ پے کر دے گا۔ اینڈ دیئر آفٹر دا شو کاز نوٹس شیل اسٹینڈ ابیٹڈ، تو جو شو کاز نوٹس ہے وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر ہوگا، یعنی کہ وہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو یہ پروویژنس تھی جی کیسے آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ ودن 60 days اگر آپ اپنی ریٹرن ریوائز کرتے ہیں تو آپ کو کمشنر کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ریوائز اکاؤنٹس اٹیچ کر کے آپ اپنی ریٹرن کو ودن 60 days ریوائز کر سکتے ہیں، اور اگر 60 days سے زیادہ گزر گئے ہیں ڈیو ڈیٹ سے تو پھر آپ کو کمشنر کی اپروول کی ضرورت ہے، اور اگر کمشنر اپروول ودن 60 days میں نہیں دیتا تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ کمشنر نے اپروول دے دی ہے۔ یہ موٹی باتیں تھیں سیکشن 114 سب سیکشن 6 اور 6A میں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔